أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. اور ہم نے کہا اے آدم آپ قیام فرمائیں، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، اور آپ دونوں جنت میں سے کھائیں رغدن فراخی و وسعت کے ساتھ جہاں سے چاہیں، اور آپ دونوں اس درخت کے قریب نہ جائیں ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے یعنی بات نہ ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا اس درخت کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نکالا اس مقام سے جس مقام پہ آپ دونوں قیام پذیر تھے، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ہی مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک وقت متعین تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 35 اور 36۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آئیں۔ کچھ اہم باتیں ہیں جو اس سے پہلے رہ گئی تھیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو جو سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، جیسا کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا، اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا تھا، جس کی تفصیل سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جیسے کسی سے ملاقات کے موقع پہ مصافحہ کیا جاتا ہے، معانقہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی تعظیمی سجدہ بھی کیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے تک اس کی اجازت تھی، لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، جس پاک میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں کچھ دن قیام کیے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سجدے میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا ہے، سر اٹھاؤ، کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ ہم نے ملک شام میں دیکھا وہاں کے عوام اپنے بڑوں کو ایسے سجدے کیا کرتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو، جو حکومتی اہلکار ہیں ان کو سجدے کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ آپ کا مقام تو ان سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے، لیکن اسلام میں کسی کے لیے یہ احکام نہیں ہے، لہذا بیوی بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کرے گی، اسلام میں سے گنجائش نہیں۔ ہر وہ عمل جو کسی شرک اور کفر کا سبب بن جائے، اسلام نے اس کو بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں 4 باتیں ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں۔ ایک ہے قیام، دوسرے ہے رکوع، تیسرے ہے سجدہ، چوتھے ہے قعدہ جس میں نماز میں بیٹھتے ہیں۔ کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ تو انسان کی ضرورتیں ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ
دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. جھکنا، سر جھکا دینا کسی کے سامنے، سجدہ کر دینا کسی کے پیروں پر، پیٹ میں منڈی ڈالنا. جو پیٹ میں منڈی ڈالتے ہیں، یہ ہمارے حیدرآباد میں یہ طریقہ کار ہے کہ بچے بڑوں کے سامنے جب پہنچتے ہیں اپنا سر جھکا کر ان کے پیٹ سے لگا دیا کرتے ہیں. تو اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں. اسلام سے پہلے اس کی اجازت تھی. جیسے تصویر سازی، تصویریں بنانا، مجسمے بنانا، اسلام سے پہلے مذاہب اس کی اجازت تھی. جیسے قرآن کریم میں سورہ سبا میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل. شیاطین حضرت سلیمان کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور مجسمے اور تصویریں بنایا کرتے تھے. مجسمے یعنی اسٹیچوز. تو اس حد تک اجازت تھی، لیکن لوگوں نے تصویروں کی پوجا شروع کی، مجسموں کی عبادت کرنے لگے. مندروں میں جتنے دیوی دیوتاؤں کی بتیں ہیں وہ سب مجسموں کی شکل میں ہیں، کیونکہ یہ مجسمے تصویریں شرک اور کفر کا ذریعہ بنتی ہیں. تو ہر وہ عمل جو برائی کے ذریعہ بنے، اسلام نے اس کو بھی منع کر دیا ہے. اسی لیے کسی کے سامنے جھکنا یا سجدہ کرنا اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر اس کو معبود سمجھ کر پوجا کریں گے، سر جھکائیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. یہ بات اس مقام پر آنی چاہیے تھی جو اس سے پہلے درس میں گزرا ہے. الغرض فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کر لیا. سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہے. آپ بے چینی کی کیفیت میں تھے. حضرت آدم لیٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا اسی مٹی میں سے کچھ حصہ باقی رہ گیا، اسے حضرت حوا کو بنایا. البتہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ حضرت حوا سے پوچھا گیا وہاں ان کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ حوا نام ہے. سوال ہوا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو جواب یہ بات آئی لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ حَيٍّ، کیونکہ وہ پیدا کی گئی ہیں ایک زندہ انسان سے. سیدنا آدم علیہ السلام کو زندگی مل چکی تھی، ان کی جسم سے یا پسلی لے کر ان کو بنایا گیا. ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے جس کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جس مٹی سے حضرت آدم کو بنایا گیا اسی مٹی کے بچے ہوئے حصے سے حضرت حوا کو بنایا گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے لما اسکن آدم الجنت مشى فيها مستوحشا. جب حضرت آدم کو جنت میں قیام کرایا گیا، جنت میں آپ رہنے لگے، تو جنت میں چلتے تھے تو تنہا تھے تو ایک قسم کی وحشت محسوس کرتے تھے. تنہائی پریشان کن کیفیت تھی. پھر جب سو گئے خلقت حواء من ضلعه القصرى من شقه الايسر، جب وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی کی طرف سے یعنی بائیں کروٹ سے جو چھوٹی پسلی ہوتی ہے اس سے پیدا کیا. آپ جانتے ہیں پسلی کی جو ہڈیاں ہیں جو جتنی نیچے ہیں اتنی چھوٹی ہیں، جو ہڈیاں اوپر کی ہوتی ہیں وہ ہڈی بڑی ہوا کرتی ہے. تو بائیں طرف لیفٹ سائڈ کی نیچے کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا.
لیسکن الیہا، تاکہ حضرت آدم حضرت حوا سے سکون حاصل کریں اور ان کو انسیت پیدا ہو۔ جو سیدنا آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، فلما انتبہ رآہا، تو حضرت حوا کو اپنے بازو دیکھا، من انت، آپ کون ہیں؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا، امرأۃ خلقت من ضلعک، میں خاتون ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی پسلی سے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھے سکون حاصل کریں۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 6 کی اس آیت میں، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ذات ہے جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرے۔ حضرات علماء کرام اس حدیث پاک کی بنیاد پر فرماتے ہیں، وَلِهَذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَوْجَاءُ، اس لیے عورتوں کے مزاج میں، فطرت میں اللہ نے تھوڑا سا ٹیڑھا پن رکھا ہے۔ یہ جو ٹیڑھا پن ہے ان کے لیے عیب نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس کی ایک ضرورت ہے، اور اس کی وجہ بتائی کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی ٹیڑھی ہوا کرتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة خلقت من ضلع، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ پسلی ٹیڑھے پن میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی وہ ہوتی ہے جو سب سے اوپر ہوا کرتی ہے۔ اس سے پہلے روایت میں کہا ہے کہ اس پسلی سے پیدا کیا گیا ہے جو سب سے نیچے ہے، یہاں آپ نے فرمایا کہ پسلی میں وہ پسلی سب سے اوپر ہوتی ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پیش کرتے ہوئے کہ اگر کسی عورت کے مزاج میں سختی آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے، تو تم سختی سے اس کو درست نہیں کر سکتے ہو۔ لَن تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَىٰ طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک طریقے پر یا ایک راستے پر تم ان کو نہیں چلا سکتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عوج، فرمایا کہ تم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، بیوی جس مزاج کی ہے اسی مزاج کے مطابق اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اسی مزاج کے مطابق اس کو لے کے چلیں، اور اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو توڑ دیں گے، اور اس کا توڑنا اس کا طلاق ہے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کی بنیاد پر بہت سے مورخین نے اور تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ الغرض جب پیدائش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں قیام کرایا۔ جنت میں قیام کرنے کے لیے اسکن کا لفظ استعمال کیا، اسکن، سکن یسکنو، سکنن، کہیں قیام کرنا، عارضی قیام گاہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی آدمی کا مکان ہو، کوئی مہمان آیا کہ بھی آپ یہاں رہے، آپ اس کمرے میں رہ جائیے، سفر میں جاتے ہیں، ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، اس کے لیے سکونت کا لفظ آتا ہے۔ مستقل کسی کو مکان کا مالک بنا دینا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس گھر کا مالک بنا دیا، ملکتک ھذا الدار، میں نے آپ کو اس گھر کا مالک بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں قیام کریں، تو اس کا پہلے آپ کا ہے، مرد ذمہ دار کی حیثیت سے ہے، بیوی اس کے تابع ہیں، اور فرمایا کہ جنت میں جتنی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جیسا چاہیں آپ فائدہ اٹھائیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، رغدن کے معنی ہی آتے ہیں نعمت وہ تمام چیزیں جو استعمال کرنے سے کم نہ ہوں، جہاں جہاں جانا چاہیں جائیں، جہاں چاہیں فائدہ اٹھائیں، جو چیز چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت متعین کر کے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب آپ نہیں جائیں گے۔ جنت میں سینکڑوں ہزاروں
لاکھوں قسم کے جھاڑ ہوں گے، پھل ہوں گے، سب کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے، یہ روک ٹوک قائم ہو گئی۔ اس بات کی علامت تھی کہ جنت میں جو آپ کا قیام ہے وقتی ہے، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے احکام فرمائے ہیں، فلاں فلاں چیزیں کھانا جائز، فلاں ناجائز، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو ہم تمام اہل ایمان حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں کوئی چیز حرام نہیں ہوگی، ہم سب کے لیے سب چیز جائز ہوگی۔ لیکن ابھی کیونکہ دنیا میں جو تکلیف والا ماحول ہے، امتحانات سے گزرنے کا جو موقع ہے، آدم اس سے نہیں گزرے تھے، تو جنت کا قیام عارضی تھا۔ فرمایا اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہاں بھی مفسرین نے بہت اہم بات نوٹ فرمائی ہے، یہ نہیں فرمایا لا تأکلا هذه الشجرۃ، اس درخت کے پھل نہ کھائیں، بلکہ فرمایا لا تقربا، اس کے قریب بھی نہ جائیں، یعنی اس کا کھانا تو حرام ہے ہی ہے، ناجائز ہے، قریب جائیں گے تو کہیں کھانے کی جستجو پیدا نہ ہو جائے، دل چاہنے لگے، لہذا قریب مت جائیں۔ تو اسلام میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں، ناجائز ہیں، اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ منع کیا گیا کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک ساتھ نہ بیٹھیں، ورنہ شیطان ان کے دلوں میں وساوس پیدا کر کے ان کو غلط راستے پہ لے کے جا سکتا ہے، لے کے جائے گا۔ تو اجنبی مرد اجنبی عورت ایک ساتھ بیٹھنا، اس کا بھی امکان ہے کہ بھئی بیٹھیں، برائی میں نہ پڑیں، امکان ہے، بہت سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں، پھر بھی منع کیا گیا کیونکہ یہ عمل، یہ بیٹھنا برائی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ اس درخت کے قریب جائیں گے تو کہیں اس کو کھا نہ لیں اور کھانے سے پھر حرام کام کے مرتکب ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر آپ نے اس کو کھا لیا تو آپ کا شمار ہوگا ظالموں میں۔ ظالم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں حقیقت میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جہاں رکھنا نہیں چاہیے، جو کام جس طرح کرنا چاہیے ویسا نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں، ظلم کی سب سے بڑی قسم تو یہ ہے کفر اور شرک، اور ادنا سے ادنا گناہ کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے ایمان میں ظلم قطعاً شامل نہیں ہے، وہی وہ لوگ ہیں جو امن و امان والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جو صحابہ کرام نے یہ آیت سنی، صحابہ ظلم کا مفہوم جانتے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ اینا لم یظلم، رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی ظلم نہ ہو جاتا ہو، کوئی ادنا سے ادنا کوئی بات خلاف ورزی کی ہو گئی، کوئی سنت چھوڑ گئی، کسی نے کوئی مستحب کام چھوڑ گیا، کوئی غلطی ہو گئی، ظلم تو ہم میں سے ہر ایک ہو جائے۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آیت نے فرمایا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، تو وہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے ایمان میں شرک نہیں ہے وہ لوگ امن و امان والے ہیں۔ تو اس آیت میں جو ظالمین کا لفظ آیا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مراد یہ ہے ادنا سے ادنا خطا، ادنا سے ادنا غلطی، اس میں بھی ظلم کا شائبہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ بات نہ ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات تھی۔ تو وہ درخت جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، وہ درخت کون سا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور سعید بن جبیر، جعدہ بن عبیرہ فرماتے ہیں یہاں اس درخت سے مراد انگور کی بیلیں ہیں، انگور ہے یا انگور کا درخت ہے یا اس کی بیلیں،
اور اسی لیے ہم پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ انگور کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی ایک روایت اور بھی ہے، عبداللہ بن عباس، ابو مالک، امام قتادہ کا، یہ سنبلہ، سنبل کہتے ہیں گندم کو، گیہوں کو، اس درخت سے مراد گیہوں ہے اور گیہوں کے دانے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت میں جو گیہوں کے درخت تھا، وہ گیہوں کے جو دانے تھے، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، وَأَلْجَنُ مِنَ الزُّبْدِ، اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی، اسی گندم کو اولاد آدم کی غذا بنا دی۔ وَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَمَ جَعَلَهَا غِذَاءً لِبَنِيهِ، تو ان کے اولاد کی غذا اس کو بنا دی گئی۔ اور ابن جریج ایک بڑے مشہور مفسر ہیں، انہوں نے بعض صحابہ کرام سے اس پر نقل کیا ہے کہ ہی شجرۃ التین، اس سے مراد انجیر کے درخت ہے، انجیر ہے، انجیر۔ تو تین باتیں آئی ہیں، کھجور، یہ گیہوں ہے، انگور ہے اور انجیر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، حیدرآباد میں اس کو انجیر کہا جاتا ہے اور ملک کے دیگر حصوں میں اس کو انجیر کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا رجحان گیہوں کی طرف ہے، اس سے منع کیا گیا تھا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں مقام دیا ہے، ٹھہرنے کی اجازت دی ہے۔ حکم یہ ہے کہ تمام غذاؤں سے فائدہ اٹھائیں لیکن اس کے قریب نہ جائیں۔ تو ایک مدت گزر گئی یہاں رہتے رہتے۔ ابلیس لعین اگرچہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو اس کے اس سوال پر کہ انظرنی، مجھے مہلت دیجئے قیامت تک، اللہ نے اس کو مہلت دی۔ پھر ابلیس نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم الشاکرین۔ اے اللہ، کیونکہ آپ نے ہمیں حضرت آدم کے لیے سجدہ نہ کرنے پر ارادہ درگاہ کر دیا، وہاں سے نکال دیا، تو میں اولاد آدم کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان میں سے آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا، ابلیس لعین نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور بے ضرور آدم کو اولاد کو گمراہ کروں گا اور ان کو طرح طرح کی تمنائیں دلاؤں گا، آرزویں، تمنائیں، یہ کر لو، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ کر لو، اور میں ان کو ورغلاؤں گا کہ جانوروں کے کان کاٹیں بتوں کے نام پر۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور ابلیس لعین نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کو ورغلاؤں گا، حکم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تبدیلی کریں، خلق اللہ میں تبدیلی کریں۔ خلق اللہ کی تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے لکھا ہے دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانوروں کے کان کاٹ دینا بتوں کے نام پر، اور ان کے دم کاٹ دینا بتوں کے نام پر، جیسا کہ اس سے پہلے آیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا مردوں کو داڑھی مڈانے کی ترغیب دینا، داڑھی کاٹنے کی ترغیب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، مردوں کو داڑھی اگائی بلوغت کے بعد، اس کے لیے احکام ہے کہ ایک مشت سے زائد ہو جائے تو کاٹ سکتے ہیں، اس سے کم نہ کاٹیں۔ یا بہت سے لوگ داڑھی چھلا لیتے ہیں، حلق کراتے ہیں، چھیلتے ہیں۔ تو ابلیس لعین دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں تبدیلی کرو۔ یہ تو اس وقت ابلیس نے وعدہ کیا تھا، اس نے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے
امتحان کے طور پر اس کو اس کا موقع دیا تو ابلیس لعین وسوسے کے ذریعے دل تک پہنچنے کو اللہ نے اس کو راستہ فراہم کیا کہ وہ دل تک پہنچے اور لوگوں کو بہکائے، گمراہ کرے اور لوگوں کو غلط راستے پر لے کے جائے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان یجری مجرى الدم، شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، فضیقوا علیہ بالصوم، تو اس کے راستے کو تم روزے سے بند کر دو۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں مقیم تھے، قیام پذیر تھے، تو ابلیس لعین ان کے دل میں پہنچتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہاں مفسرین نے کئی واقعات نقل کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابلیس لعین کسی اور شکل میں آ گیا ہو جنت میں، کیونکہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں ڈھل جانے کا موقع دیا ہے، تو ان میں صلاحیت دی ہے کہ سانپ کی شکل میں آ جائیں، بلی کی شکل میں آ جائیں، بکریوں کی شکل میں آ جائیں، تو غالباً وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا۔ یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن جو بات قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو ہمارے دل تک پہنچنے کے لیے راستہ فراہم کیا ہے۔ ابلیس لعین جو دل میں آتا ہے پیچھے کی طرف سے، یہ جہاں سے دل کا مقام ہے وہاں سے آتا ہے اور دل میں پہنچ کر اپنی باتیں ڈالتا ہے۔ ابلیس اپنی باتیں ڈالتا ہے اور فرشتہ جو ہمارے ساتھ متعین ہے، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کے ساتھ میں، وہ فرشتہ اچھی باتیں ڈالتا ہے۔ تو ابلیس لعین نے دل میں یہ بات ڈالی، کیا ڈالی؟ اس کی تفسیر سورہ اعراف میں ہے، وقاسمہما انی لکما من الناصحین، قسم کھائی ابلیس لعین نے آدم اور حوا سے میں تم دونوں کا خیر خواہ، اللہ کی قسم یقینی طور پر میں تم دونوں کا خیر خواہ۔ اور اس نے یہ بات ڈالی ان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ پھل یا گیہوں یا انجیر یا انگور کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت آپ لوگوں کی نئی نئی پیدائش ہوئی تھی، جسم کمزور تھا اور ہاضمے کی صلاحیت کم تھی، اس لیے منع کیا گیا تھا۔ لیکن اب ایک زمانہ گزر گیا جنت میں رہتے رہتے، اب ایسی کوئی بات نہیں۔ اب اگر آپ ان سے کھا لیتے ہیں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہو جائیں گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے دھوکے سے رہنمائی کی ایک ایسی چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو حضرت آدم نے دیکھا یا حضرت حوا کو پہلے دن میں اس بات ڈالی، اس کو کھا لیں گے اور اچھے ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جنت میں مزید قیام کا موقع ملے گا، قسم کھائی۔ تو حضرت حوا نے حضرت آدم کی بات سمجھائی، بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور کیونکہ انسان بہت جلدی کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے، دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ابلیس لعین نے رہنمائی کی ایسی چیز کی طرف جو ایک دھوکہ تھا، خلاف حقیقت تھی۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا جیسے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے چکھا اس درخت میں سے، صرف چکھا زبان پہ رکھا ہی تھا، چاہے وہ انگور ہو یا گیہوں ہو یا انجیر ہو، چکھنے کے ساتھ ہی ان کا جو جنتی لباس تھا جس میں سے اتر گیا، بدت لہما سوآتہما، شرمگاہیں کھل گئی، کپڑے اتر گئے۔ وہ کیسا لباس تھا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا بہت شرمائے اپنے بے لباسی کو دیکھ کر، شرمگاہ کو کھلتا ہوا دیکھ کر۔ اسی وقت پتے جنت کے اس درخت کے پتے توڑ توڑ کر چپکانے لگے، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا
اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے آپ دونوں سے نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تم لوگوں کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ کیسے اس میں آ گئے؟ تو یہاں تک بات آپ سامنے آئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام اہل ایمان کو شیطان کے دھوکوں سے، شیطان کے وساوس سے محفوظ فرمائے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے بچنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔